پھر تم اسے پکڑ کے لے آؤ، اسے پکڑ کے لے آؤ۔ صحابہ کرام علیہم رضوان گئے، جا کے پکڑا ثمامہ بن اسال کو اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پیش کر دیا۔ تو سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے صحابہ، ثمامہ بن اسال کو مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ دو۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ اسے باندھ دیا۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ظہر کی نماز پڑھی۔ ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد میرے آقا ثمامہ بن اسال کے پاس گئے، تو جا کے ارشاد فرمایا کہ اے ثمامہ بن اسال، بتاؤ تمہارا کیا حال ہے، بتاؤ تمہارا کیا حال ہے۔ تو حاضر نے گرامی قدر، یہ ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک چور کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرنے والے سے ایسے بات کر رہے ہیں جیسے کسی اپنے سے بات کی جاتی ہے۔ یہ ایسا زمانہ ہے جس دور میں اور آپ گزر رہے ہیں۔ آج کا تو دور ایسا ہے کہ اللہ جانے کسی چور کو پکڑ لیا جائے تو سب سے پہلے اس کی مرمت کی جاتی ہے، بعد میں پوچھا جاتا ہے کہ بتا تو کہاں سے آیا ہے اور کیا کرنے آیا ہے۔ تو حاضرین گرامی قدر، یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہے۔ میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ اے ثمامہ تو کیا کام کرتا ہے، لوگوں کی عزتوں کو لوٹنا ہے، لوگوں کا مال بھی لوٹنا ہے، کیا ہو سکتا ہے تیرے ساتھ، بتا تو صحیح ہم کیا کریں۔ حاضرین گرامی قدر، میرے آقا چاہتے تو صحابہ کو یہ بھی ارشاد فرما سکتے تھے کہ اے صحابہ، پہلے پکڑ کے اس کی مرمت کرو، بعد میں پوچھیں گے یہ کون ہے، کیا کرتا ہے اور کیوں کرتا ہے۔ نانا حاضرین گرامی قدر، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ثمامہ بن اسال کو یہ ارشاد فرمایا کہ اے ثمامہ بن اسال، بتا تمہارا کیا حال ہے، بتاؤ تمہارا کیا حال ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ثمامہ بن اسال سے مسکرا کے باتیں کر رہے ہیں۔ تو ثمامہ بن اسال سنیے کیا جواب دیتا ہے۔ وہ عرض کرتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ مجھے قتل کر دیں گے تو میرا جو قبیلہ ہے وہ اتنا کمزور نہیں ہے، وہ میری موت کا بدلہ ضرور لیں گے۔ اگر آپ مجھے قتل کر دیں گے تو میرا قبیلہ آپ سے بدلہ ضرور لے گا۔ دوسری بات کہنے لگا کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو میں آپ کے قدموں میں مال کا ڈھیر لگا دیتا ہوں، اگر آپ مال چاہتے ہیں۔ تو تیسرا سوال کرتا ہے، کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ مجھے معاف فرما دیں تو میں احسان فراموش نہیں ہوں، کسی موڑ پہ آپ کے احسان کا بدلہ چکا دوں گا۔ یہ تین سوال کیے اس نے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا کے تشریف لے کے چلے گئے۔ جب دوسرا دن ہوا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھی، نماز کے بعد پھر وہی آ گئے، آ کے ارشاد فرمایا، اے ثمامہ بن اسال، بتاؤ تمہارا کیا حال ہے۔ تو حاضرین گرامی قدر، ثمامہ بن اسال پھر کل والے سوالوں کو دہراتا ہے، کہتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے قتل کر دو گے تو میرا قبیلہ بدلہ لے گا، اگر مال چاہتے ہو تو قدموں میں ڈھیر
अलैहिस्सलाम ने दूसरे दिन भी उसकी बात का जवाब न दिया और मुस्कुरा के मेरे आका चले गए। जब तीसरा दिन हुआ ना, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फिर नमाज के बाद समामा बिन असाल के पास तशरीफ लेके आए तो आके फरमाया, ऐ समामा बताओ क्या हाल है। तो हाज़िरीन गिरामी कदर वो तीसरे दिन भी वही पहले 2 दिनों वाले सवालों को दोहराता है। कहता है जी अगर कत्ल कर दोगे तो मेरा कबीला बदला लेगा, माल चाहते हो तो ढेर लगा दूंगा, अगर मुझे माफ कर दोगे तो मैं किसी मोड़ पे आपके एहसान का बदला चुका दूंगा। जब तीसरे दिन उसने ये बात कही, सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान को इरशाद फरमाया, ऐ सहाबा समामा बिन असाल की रस्सियों को खोल दो। सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान भी कमाल इश्क के बंदे थे। उन्होंने ये अर्ज नहीं किया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसने माफी तो मांगी नहीं, कोई इस्लाम तो लिखा नहीं, ऐसे कैसे इसकी रस्सियां खोल दे। हाज़िरीन गिरामी कदर सहाबाए किराम ने भी ऐसी बात नहीं की, लेकिन जब मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐ सहाबा समामा बिन असाल की रस्सियों को खोल दिया जाए, सहाबाए किराम ने रस्सियां खोल दी तो समामा बिन असाल को फरमाया मेरे आका ने, ऐ समामा जाओ तुझे आजाद किया। रवायत में आता है कि समामा बिन असाल फिर अपने घर नहीं गए, सामने देखा कि एक पानी का कुआं है, वहां जाके गुस्ल किया, वुजू किया, गुस्ल करके वुजू करके मेरे आका की बारगाह में आ गए तो आके कदमों में गिर के अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे भी कलमा पढ़ा के अपने गुलामों में शामिल फरमा लीजिए, मुझे भी कलमा पढ़ा के अपने गुलामों में शामिल फरमा लीजिए। तो हाज़िरीन गिरामी कदर मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐ समामा बिन असाल अब जाते नहीं हो, हमने तो तुझे आजाद कर दिया है, क्यों नहीं जाते, चले जाओ। तो समामा बिन असाल अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस शख्स ने आपका सोहना चेहरा देख लिया हो, जिस बंदे ने आपकी खूबसूरत बातें सुन ली हो, वो कैसे हो सकता है कि आपका कलमा पढ़ने के बगैर घर चला जाए। हुजूर मुझे कलमा पढ़ाइए। तो हाज़िरीन गिरामी कदर ये है हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत। मेरे आका अलैहिस्सलाम को लोगों के साथ रवैया इख्तियार किया करते थे। तो हाज़िरीन गिरामी कदर यहाँ रुक के मैं बात करता जाऊँ कि हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत तो इतनी खूबसूरत है ही, लेकिन जो सीरत सहाबाए किराम की है, जो मेरे आका की बारगाह में रहा करते थे, जिन्होंने मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ा था, जिन्होंने मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इल्म सीखा था, उस सहाबा की सीरत के भी क्या कहने। हाज़िरीन गिरामी कदर हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपका गुज़र मदीना शरीफ के एक मोहल्ले से हुआ तो देखा कि यहूदी बैठे हैं, यहूदी एक उनकी महफिल लगी हुई है तो देखा कि यहूदियों का सरदार जो है वो आलिम है, जो उनको किताबों की इल्म सिखा रहा है, किताबों का सबक पढ़ा रहा है। तो हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके बारे में आता है, आप जब गुजरे ना वहां से तो देखा कि यहूदियों का जो आलिम है वो सबक पढ़ा रहा है, और यहूदियों को किताबों में आता है कि उसका नाम था फनहास शख्स का जो वो बंदा था, वो अपने यहूदियों को किताबें पढ़ा रहा था। तो हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी
اللہ تعالی عنہ آپ کا وہاں سے گزر ہوا تو دیکھ کے ارشاد فرمایا اے فنحاس تجھے پتا ہے کہ تو پہلی آسمانی کتابوں کا عالم بھی ہے، حافظ بھی ہے، پہلی کتابوں کا تو علم رکھتا ہے، مجھے پتا ہے، لیکن تجھے اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ جو پہلی کتابیں اتری ہیں اس کتابوں میں بھی مصطفیٰ کا ذکر لکھا ہوا ہے، ان کتابوں میں بھی اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر لکھا ہوا ہے، تو ان کو کیوں نہیں ایسے درس دیتا کہ میاں مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ کے ان کے غلام بن جائے، ان کی غلامی اختیار کر لیں؟ تو وہ جو فنحاس نامی شخص تھا نا وہ بڑے غصے سے کھڑا ہوا، کہنے لگا اے ابو بکر تم کس دین کی بات کرتے ہو، کس اسلام کی بات کرتے ہو؟ تم یہ کہتے ہو نا کہ میں مسلمان ہو جاؤں، میرے ماننے والے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا ہاں، وہ فنحاس نامی شخص کہنے لگا اے ابو بکر یہ تو بتا کہ جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین لے کے آئے ہیں ان میں زکوٰۃ کا حکم ہے؟ فرمایا اس میں زکوٰۃ کا حکم بھی ہے۔ تو وہ کہنے لگا جی نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے زکوٰۃ لے؟ قرآن مجید میں ہے نا سورہ آل عمران کی غالباً 181 آیت نمبر ہے، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ اللہ خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے سن لیا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ خالق کائنات فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ توبہ نعوذ باللہ من ذالک، یہ ان یہودیوں کا جو طریقہ تھا، ان کی جو سوچ تھی، وہ اپنے اندر یہ سوچ پیدا کر کے رکھتے تھے کہ توبہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ جب اس نے یہ لفظ کہے تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے سوچا نہیں، سمجھا نہیں، اس کے چہرے پہ زور سے تھپڑ لگا دیا، کہا بے غیرت اپنی زبان کو بند کر، تو کیا سوچتا ہے کہ اللہ خالق کائنات تو کیا سمجھتا ہے کہ اللہ خالق کائنات جو ہے وہ تمہارے، تم کیا سمجھتا ہے کہ اللہ خالق کائنات جو ہے وہ تم سے زکوٰۃ وصول کرنا چاہتا ہے، مال وصول کرنا چاہتا ہے؟ ایسی سوچ نہ رکھ۔ تو حاضرین گرامی قدر، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ چلے گئے، وہ فنحاس نامی شخص جو تھا نا وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں چلا گیا، جا کے کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج مجھے آپ کے غلام ابو بکر نے تھپڑ مارا ہے، آپ کے غلام ابو بکر نے تھپڑ مارا ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، فرمایا اے ابو بکر تم نے اس کو تھپڑ مارا ہے؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی میں نے تھپڑ مارا ہے۔ تو